بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم جس انسان کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں یہ پنجاب کا سب سے بڑا ڈان ہے۔ اس انسان نے اپنے والدین کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے پنجاب کے سیاستدانوں کے ہاتھ کانوں کو لگوا دیے تھے۔ اگر آپ کے پاس اپنے علاقہ کے کسی بھی ڈان کی مکمل تفصیلات موجود ہوں تو وہ اپنا نمبر کمنٹ باکس میں دے دے، میں اس سے رابطہ کر لوں گا۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔ ہم بات کرنے جا رہے ہیں بھولا سنیارا کی۔ بھولا سنیارا سیالکوٹ میں گجر خاندان میں پیدا ہوا۔ اس کا والد ایک بہت ہی مشہور سنیارا تھا جو اپنی نقشہ نگاری کی وجہ سے جانا جاتا تھا۔ اس وقت ان کے پاس پیسے کی کوئی کمی نہ تھی۔ یاد رہے یہ سٹوری بھولا سنیارا کے کزن اشفاق گجر نے بتائی ہے۔ 1978 میں اس وقت کے مشہور ایم این اے میاں مسعود نے 5 تولہ سونا بھولا سنیارا کے والد کے پاس نقش نگاری کے لیے بھیجا، لیکن بدقسمتی سے اس رات دکان میں ڈکیتی ہو گئی اور سارا سونا چور لے گئے۔ ایم این اے نے بھولا کے والد پر فراڈ کا کیس درج کروا دیا۔ اس وقت بھولا سنیارا 19 سال کا تھا۔ اس کے باپ کو 3 سال کی قید ہو گئی اور دوران قید اس پر بہت زیادہ تشدد بھی کیا گیا۔ ایک دفعہ بھولا کی ماں جیل میں بھولا کے والد کو کھانا دینے گئی تو وہاں پر ایک پولیس والے نے اس کو دھکا دیا جس کی وجہ سے وہ گر گئی اور سر پر چوٹ لگنے کی وجہ سے اس کی ہلاکت ہو گئی۔ ماں کی موت کا صدمہ بھولا برداشت نہ کر سکا اور وہ شدید بیمار ہو گیا، ہسپتال میں داخل ہو گیا۔ اس دوران اس کے والد کو بھی ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ بھی جیل میں ہی چل بسا۔ بھولا نے تندرست ہونے کے بعد جرم کی دنیا کا رستہ اختیار کر لیا۔ جرم کی دنیا میں اس نے سب سے پہلے ڈکیتی کرنا شروع کر دی تھی۔ اس دوران اس نے 35 سے زیادہ ڈکیتیاں کیں اور 4 افراد کو قتل بھی کر دیا تھا۔ جب اس کو پتہ چلا کہ اس کے والد کے ساتھ ظلم کیا گیا ہے تو اس نے میاں مسعود کو دھمکی دینا شروع کر دی تھی کہ میں اپنے والد کے قتل کا بدلہ ضرور لوں گا۔ اس ڈر سے میاں مسعود نے اپنے ساتھ 20 سے زیادہ گارڈ رکھنا شروع کر دیے تھے جو ہر وقت اس کے ساتھ ہی رہتے تھے۔ ایک دفعہ بھولا سنیارا نے میاں مسعود پر اس وقت حملہ کروایا جب وہ قومی اسمبلی کے اجلاس سے واپس آ رہا تھا۔ اس حملے میں میاں مسعود تو بچ گیا مگر اس کے 4 آدمی مارے گئے۔ اس کے بعد بھولا سنیارا فرار ہو گیا اور اس نے گوجرانوالہ میں ہمایوں گجر کے پاس پناہ لے لی تھی۔ ہمایوں گجر بھولا سنیارا کا پھوپھی زاد بھائی تھا۔ ہمایوں گجر کو بھی پنجاب کے ڈانوں میں شمار کیا جاتا تھا اور ہمایوں گجر بھولا سنیارا کو اپنا استاد بھی مانتا تھا۔ پولیس نے لاتعداد بار اس کو پکڑنا چاہا مگر پولیس ناکام رہی۔ پھر اس کو کسی نے میاں مسعود کی مخبری دی۔ پھر اس نے میاں مسعود پر اس وقت حملہ کروایا جب وہ نارومال میں ایک شادی میں شریک تھا۔ اس حملے میں میاں مسعود اور اس کے 4 آدمی قتل ہو گئے۔ بعد میں معلوم ہوا کہ وہ 4 آدمی میاں مسعود کے 4 بیٹے تھے۔ اس طرح بھولے سنیارے کا ڈنکا پورے پنجاب میں بجنے لگا۔ اس کے گروپ میں ہمایوں گجر اور ناجی بٹ وغیرہ شامل تھے۔ یہ تینوں پنجاب کے ٹاپ 10 میں شمار کیے جانے لگے۔ سیالکوٹ میں بھولا کو اس وقت گرفتار کر لیا گیا جب یہ اپنے والدین کی قبر پر فاتحہ خوانی کر رہا تھا۔ یہ گرفتاری کے 24 گھنٹوں بعد ہی جیل سے فرار ہو گیا۔ جیل سے فرار ہونے کے لیے اس نے پولیس والے کی ہی رائفل سے 7 پولیس والے قتل کر دیے تھے۔ اس نے ہمایوں گجر کے دشمنوں میں چیمہ گروپ کے 7 افراد کو بھی قتل کیا تھا۔ اس کی بڑھتی ہوئی شہرت کی وجہ سے پولیس نے 50 لاکھ کا انعام اس کے سر پر رکھا تھا۔ اس وقت کے وزیر اعلیٰ نے آئی جی کو بھی معطل کر دیا تھا اور اس کی وجہ بھولا سنیارا اور ہمایوں گجر کو گرفتار نہ کرنا تھا۔ رضا علی احمد کے معزز ناظرین،
بھولا سنیارا اپنے ساتھ AK-47 رائفل اور ہزاروں گولیاں رکھتا تھا۔ ایک دفعہ بھولا سنیارا قصور میں موجود تھا تو پولیس نے اس کا گھیراؤ کر لیا۔ وہاں پر پولیس مقابلہ شروع ہو گیا۔ یہ مقابلہ 7 گھنٹوں تک چلتا رہا۔ اس مقابلے میں 2 DSP اور بہت سارے سپاہی شہید ہو گئے اور بھولا کی ٹانگ میں اور بازو میں گولی لگ گئی۔ جب اس کے پاس گولیاں ختم ہو گئیں تو اس نے گرفتاری دے دی۔ جب اس بات کا علم IG پنجاب کو ہوا تو اس نے بھولا کو شوٹ کرنے کے آرڈر دے دیے۔ پھر اس کو ایک جنگل میں لے کر گئے تو وہاں پر جب پولیس نے اس کو بھاگنے کا بولا تو اس نے پولیس والوں سے کہا کہ میرے میں گجروں کا خون دوڑ رہا ہے، اس لیے میں نہیں بھاگوں گا۔ اگر تم لوگوں نے گولی مارنی ہے تو میرے سینے میں گولی مارو۔ لیکن پولیس نے اس سے بہت اصرار کیا بھاگنے کے لیے، مگر بھولا وہاں سے نہیں بھاگا۔ تو پولیس نے اس کو 6 گولیاں ماریں اور وہاں پر ہی پھینک کر چلے آئے، مگر خدا کی کرنی دیکھیے کہ یہ پھر بچ گیا۔ مگر پولیس کو یہ شک تھا کہ یہ مر چکا ہے اور اس کی فائل کو بند کر دیا گیا۔ مگر ٹھیک 2 سال کے بعد پولیس کو خبر ملی کہ بھولا سنیارا ابھی تک زندہ ہے۔ اس کے بعد یہ لاتعداد وارداتوں میں بھی ملوث رہا اور بہت سارے لوگوں کو قتل کرنے میں بھی یہ ملوث رہا۔ یہ اجرتی قاتل کے طور پر کام کرنا بھی شروع ہو گیا تھا۔ اس کی ڈکیتیوں اور قتلوں کی وارداتیں بڑھتی ہی جا رہی تھیں۔ پولیس کو خبر ملی کہ یہ جمرو کے علاقہ میں موجود ہے تو IG پنجاب نے پولیس والوں کو حکم دیا کہ اب مجھے بھولا کی لاش لازمی چاہیے، مگر پولیس نے جمرو کے علاقہ میں جانے سے انکار کر دیا۔ پھر IG نے ایک اور ٹیم کو تشکیل دی، مگر اس ٹیم نے بھی اس علاقہ میں جانے سے انکار کر دیا۔ یہ پنجاب کا وہ واحد بدماش تھا جس کو پکڑنے کے لیے فوج کو بلوایا گیا۔ جب فوج نے جمرو کے علاقہ میں فوجی آپریشن کیا تو اس دوران بہت سارے دہشت گردوں کے ساتھ بھولا سنیارا کو بھی مار دیا گیا۔ بھولا سنیارا، ہمایوں گجر اور ناجی بٹ، ان تینوں کی زندگیوں پر پاکستان فلم انڈسٹری نے فلمیں بھی بنائیں جس کا اہم کردار شان ادا کرتے رہے۔ میری تمام والدین سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں اور ان کو غلط صحبت میں بیٹھنے سے بچائیں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ اسی کے ساتھ رضا علی احمد آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اللہ حافظ۔